اکبری کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ امریکیوں سے وہ گھر خالی کرانا چاہتے ہیں، مگر امریکی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور بالآخر امریکیوں نے 8 برسوں تک اس مکان میں اپنا سفارت خانہ قائم رکھا اور پھر اس کے بعد 1931 میں 2 برسوں کے لیے برطانوی سفارت خانے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک کمرہ لے رکھا تھا اور وہیں سے وہ اپنے سفارتی امور انجام دیتے تھے۔ محمد رضا کی پٹھو حکومت کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا دائرہ ہر روز پھیلتا جا رہا تھا اور ملک میں بحران بھی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ 5 فروری 1948 کو محمد رضا پہلوی پر تہران یونیورسٹی میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ حملہ کا نام ناصر فخرائی تھا، جس کی سیاسی پہچان ابھی تک نہیں ہو سکی کہ اس کا کس سیاسی جماعت سے تعلق تھا۔ اس واقعے میں شاہ پر 5 گولیاں فائر کی گئی تھیں، لیکن صرف 1 گولی اس کے شانے پر لگی تھی، جبکہ دوسری گولی سے ناک کے نیچے ہلکی سی خراش آئی تھی۔ محمد رضا نے اس زخم کو چھپانے کے لیے اس کے بعد اپنی مونچھ نہ منڈوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پروگرام کے مطابق اسے اپنے دور امریکہ میں اس وقت کے امریکی صدر ٹرومین سے بھی ملاقات کرنی تھی اور واشنگٹن کا دورہ کرنا تھا۔ تہران میں امریکی سفارت خانے نے، جس کے پاس دربار اور خود محمد رضا کے بارے میں پوری معلومات ہوا کرتی تھی، شاہ کو پیغام دیا کہ جب بھی وہ امریکی صدر ٹرومین سے ملاقات کا پروگرام بنائے، انہیں اس سے ملاقات سے پہلے اپنی مونچھ منڈانا ہوگی اور یہ کام امریکہ روانگی سے قبل ہو جانا چاہیے، کیونکہ امریکی صدر کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو مونچھ رکھتے ہیں۔ اس طرح شاہ اپنی مونچھ منڈانے پر مجبور ہو گیا۔ محمد رضا کا یہ دور امریکہ ایران اور امریکہ کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ شمار ہوتا ہے اور اسی دورے کے بعد ہی ایران کے داخلی امور میں امریکہ کی مداخلت بڑھتی چلی گئی۔ محمد رضا شاہ اپنے اس پہلے دور امریکہ میں امریکیوں کے نظریات اور ان کی توقعات جاننے میں کامیاب ہو گیا تھا اور پھر واپسی پر امریکی مطالبات ایک ایک کر کے پورے کرنے کی کوشش کرتا۔ اس دورے کا پہلا نتیجہ چند مہینوں کے بعد ہی معلوم ہو گیا۔ جنرل رزمارا کی وزارت عظمیٰ اور ایران میں برطانیہ سے وابستہ کمزور اور متزلزل حکومتوں کے گرنے سے امریکیوں کو ایران میں برطانیہ کے مقابلے میں بازی مار لے جانے کا موقع ملا اور انہوں نے شاہ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ ایران کو اسی صورت میں قرض دیں گے جب وہ ایک ایسی حکومت قائم کرے جو دیر پا ہو، لیکن رزمارا اس کام کے لیے اہل شخص نہ تھا اور اس میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ ملک میں قومی تحریک کا جو روز بروز زور پکڑتی جا رہی تھی مقابلہ کر سکے، اور بالآخر 2 گولیوں کی فائرنگ نے سیاست سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد قومی تحریک کے حامیوں اور آیت اللہ کاشانی کے طرفدار آزاد دھڑے کے کارکنوں نے ملک کا نظم و نسق سنبھال لیا اور یوں ایران میں امریکہ اور برطانیہ کے سامنے بہت سی مشکلات کھڑی ہو گئیں، کیونکہ اب وہ اپنی منمانی نہیں کر پا رہے تھے۔ اس دوران تیل کی صنعت کو قومیہ لیا گیا اور اس وقت کی حکومت میں کسی کا عمل دخل بہت مشکل ہو چکا تھا۔ اگست 1953 کا کودتا جو اس وقت کی حکومت کی سرنگونی کا باعث بنا، اس سے امریکی فوج کو بڑا موقع مل گیا کہ وہ ایران میں اپنی پوزیشن مستحکم کرے۔ اس کودتا یا بغاوت کے اصل منصوبہ ساز وائٹ ہاؤس کے حکمران تھے اور امریکی خفیہ ایجنسیوں من جملہ CIA اس منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ اس بغاوت کے بعد اور مشرق وسطیٰ کی سطح پر امریکہ کی اس کی اہمیت کے پیش نظر امریکیوں نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بہت بڑے علاقے میں کھول دیا جو اس وقت کے تخت جمشید روڈ پر تھا۔ 1933 میں یہاں امریکی آتے ہیں اسی جگہ پر جو اصطلاح میں ایک متروکہ باغ تھا، جسے انہوں نے 1924 میں امجد الملک کے وارثوں سے خریدا تھا۔
اس باغ میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جسے مہدی آباد نہر کہا جاتا تھا، جو امجدیہ کے علاقے اور اس وقت کی وزارت ثقافت و اطلاعات کے لیے پانی فراہم کرتی تھی۔ اس جگہ کو امریکیوں نے 1924 میں امجد الملک کے وارثوں سے خریدا تھا، اور اس کا معاہدہ کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ چونکہ اس باغ کے جنوب میں تخت جمشید نامی روڈ نکلنا تھا، جو اس وقت خیابان طالقانی کے نام سے مشہور ہے، کہ ان کا اپنا پورا مقصد حاصل ہو سکے۔ اس روڈ کے بنانے کا کام جو تہران کی بلدیہ کے ذمہ تھا 1936 میں شروع ہوا۔ جب روڈ کا منصوبہ پاس ہوا تھا تو اس کو 40 میٹر چوڑا بنایا جانا تھا، مگر امریکی ناظم الامور نے کہا نہیں، یہ روڈ 30 میٹر چوڑی ہوگی، اور 10 میٹر چوڑی زمین امریکی سفارت خانے نے کوئی قیمت دیے بغیر ہی اپنے احاطے میں ضم کر لی۔ اس طرح 1936 سے 1941 تک تقریباً 5 برسوں تک امریکی امجد الملک کے ورثاء کے وکیل سے قانونی داؤں پیچ میں الجھے رہے۔ امجد الملک کے ورثاء کے وکیلوں کا نام سید ہاشم اور عباس نراقی تھا۔ امجد الملک کے ورثاء نے مسٹر متین کو، جو ایک با اثر آدمی تھا، یہ 10 میٹر لمبا علاقہ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ بھی اس علاقے کو کمرشل علاقہ بنانا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب امریکیوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس علاقے کو اپنے احاطے میں ضم کر لیا۔ اس وقت کی موجودہ دیوار جو سابق امریکی سفارت خانے کی ہے، اس کا 10 میٹر لمبا علاقہ زبردستی کا لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد امریکیوں نے اپنی طاقت کے بل پر اس احاطے میں جاری نہر کو، کہ جس کے پانی سے علاقے کے لوگ استفادہ کرتے تھے اور وزارت ثقافت بھی اس پانی سے استفادہ کرتی تھی، اس کے علاوہ آس پاس کے باغات کی سینچائی بھی اسی کے پانی سے ہوتی تھی، بند کر دیا۔ انہوں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ وہ 10 میٹر لمبی زمین جو امریکیوں کو نہیں دی گئی تھی زبردستی لے لیں، اور اس طرح ان کی زور و زبردستی کی پالیسی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس طرح تہران میں امریکی سفارت خانے نے شاہی دربار اور خود محمد رضا سے مسلسل رابطے میں رہ کر ایران کے اندر مداخلت بڑے پیمانے پر شروع کی، اور یوں شاہ بھی اپنی حکومت کی طرف سے مطمئن ہو چکا تھا۔ امریکی حکام نے شاہ اور ایران پر اپنا پورا تسلط جمانے کے لیے ایران کے سبھی محکموں میں اپنے اثر و رسوخ کا دائرہ بہت زیادہ پھیلا لیا تھا، لیکن 3 اہم محکموں میں ان کا اثر و رسوخ سب سے زیادہ تھا: دربار، فوج اور شاہی حکومت کی خفیہ پولیس یعنی ساواک۔ محمد رضا پہلوی کا شاہی دربار سعدآباد کمپلیکس میں واقع تھا، جہاں سے اس کے تمام مالی اور ذاتی امور انجام پاتے۔ سلطنتی دربار طولانی تاریخ کے لحاظ سے سب سے زیادہ قدیم طرز حکمرانی اور سب سے زیادہ پرانا نظام حکومت اور ساتھ ہی سب سے زیادہ عوام دشمن طرز حکومت ہے، جس کا مقصد حکمراں طبقے کو عوام پر بزور بازو مسلط رکھنا رہا ہے۔ وزارت دربار میں اہم عہدوں کے حصول کے لیے ضروری تھا کہ شاہ کے تئیں اپنی وفاداری ثابت کی جائے اور شاہ کا اعتماد بھی حاصل کیا جائے۔ وزارت دربار کے عہدیداروں کو شاہ اور اس کے اہل خاندان اپنی مرضی کے مطابق منتخب کرتے، اور پھر یہ انتخاب بڑے بڑے عہدیداروں کے درمیان مقابلہ اور حسد کی آگ بھڑکانے کے بعد انجام پاتا تھا کہ بیوروکریٹس افراد خود آپس میں ہی لڑتے رہیں۔ اس کے علاوہ شاہ ملک پر اپنا کنٹرول مستحکم کرنے کے لیے فوجی ادارے کو سب سے مطمئن ادارہ سمجھتا تھا۔ یہ فوجی ادارہ، جس کا نام شاہی فوج تھا، شاہ کے ہر فرمان کی آنکھ بند کر کے اطاعت کرتا تھا۔ شاہی فوج کا ادارہ ملوکانہ نظام کے ہر فیصلے اور اقدامات میں شریک رہتا۔ اقتصادی میدانوں میں بھی اس ادارے کی مداخلت حد سے زیادہ تھی۔ جنرل طوفانیان یا وہی مسٹر 5% جو اسلحے کی خریداری میں بڑا بڑا کمیشن وصول کرتا تھا، ان فوجی افسروں میں پیش تھا۔
جنرل طوفانیان 15 سال کے عرصے میں محمد رضا کے حکم پر $20 ارب سے زیادہ کا فوجی ساز و سامان خریدنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جن میں سے اس نے $15 ملین